بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنی بے شمار خاص کرم نوازیاں فرمائیں۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی۔ جس قدر یہ امت گنہگار ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت صرف اسی امت پر اترے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنے ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جامع ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہر خوش تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے اور کائنات کی ابتدا سے تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انصار کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کی تعبلہ کے قید سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثل کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث سے راحت، سکون اور رحمت کا سبب ہے، اور یہ مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے ہیں۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اسے دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جانور کسی رسی سے باندھا گیا ہو، اور اسی رسی کو فوراً کھول دیا جائے اور وہ آزاد ہو جائے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا جو ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ افحسبتم انما خلقناکم یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک ماری جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، اتنا سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی صاحب ایمان جو پوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان یقین رکھتا ہو، وہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو پورے قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ مخصوص صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہے تو یہ ان کو روک دیتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہے تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑے کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے۔ اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید سے نکال دے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو یہ فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے، تکیے، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا؟ پھر وہ بچھونے بچھاتی ہے، تکیے لگاتی ہے، اور فرشتے باحکم رب العالمین واپس ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنی قاری یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنی کاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب ان کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہیں گے کہ تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئیں گے تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ صورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے، اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اس رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوری سورہ ختم کی اور وہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ دان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ دوستوں، اس کے علاوہ بھی سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیاتیں اس 30 دنوں کی محفوظ ہوں گی اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روپ اختیار کرتے ہیں اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتے ہیں، اے پیشانی میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے، اے لبان مبارک میں تجھ پر قربان، تو کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ ملک حور کے انسانوں کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، میں تم پہ قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ دوستوں، ان تمام تر روایات سے یہ پتہ چلا کہ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو کہ قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے عذاب سے جھگڑا کرتی ہے، اور انسان کی پیشانی نہیں، اس کے ہونٹوں، اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کر اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں، تکیے، پھول بچھانے لے کر آتی ہے، اور قیامت کے دن یہی سورہ ملک کی حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور عذاب سے نجات کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی اس حسین خوبصورت حور کے ذریعے سے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔